الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند سیاح لامکانی زینت آیت قرآنی کی بارگاہ بیکس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو بچے اس سائڈ پہ کھڑے ہیں نوجوان، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائیں اور یہاں پر آقا کے میلاد میں آئے ہیں تو یہاں پہ جلوس کے اندر تشریف لے آئے. احباب جی وقار، نہایت ہی مبارکباد کے لائق ہے استاد العلماء، ہمارے بھی استاد محترم ہیں جناب قبلہ مفتی ندیم بن صدیق اسلمی صاحب، تو جنہوں نے یہ ایک ایسی روایت کا اس گاؤں میں طرح ڈالی ہے اور ایسے کام کو شروع کیا ہے. یہ کام جب تک جاری رہے گا اس کی برکت سے اللہ تمہارے سارے بگڑے کاموں کو جو ہے سنوارتا ہے. اور یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور ماہ ربیع الاول شریف میں ہم جس طرح ماہ ربیع النور میں آقا کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کا ماننا ہے کہ یہ کام کہاں سے شروع ہو گیا، یہ تو کوئی نیا کام لگتا ہے، یہ تو کوئی ابھی کی ایجاد لگتی ہے. لیکن ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ کام وہ کام ہے جو محمد عربی کے صحابہ نے بھی کیا ہے. یہ کام وہ کام ہے جو تمام علماء و محدثین نے بھی اپنی زندگیوں میں کیا بھی ہے اور اس کو کرنے کا باقاعدہ طور پہ حکم بھی عطا فرمایا. اور میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات سنانا چاہوں گا. لوگوں کو اس بات پہ غصہ آتا ہے اور اس بات پہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے کہ شاید یہ 1442 کے حضور کی آمد تک جو ہے 1482 سال بنتے ہیں، اس میں یہ کبھی کام نہیں ہوا، آج شروع ہوا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی ہمارے آقا نہیں آئے تھے، عام انسان تو عام انسان رہ گئے. اللہ کے منتقیے ہوئے منتخب کیے ہوئے لوگ یعنی کہ جو نبی تھے وہ بھی محمد عربی کی آمد کا چرچا کیا کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں جو زبور ہے اس کے 45ویں باب میں آج بھی یہ بات موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حواریوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے کہتے ہیں آج میرے قریب قریب آ جاؤ، آج میں تمہیں ایک بادشاہ کا ذکر سنانا چاہتا ہوں. اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نہ کرے، حضور کا ذکر کرنے لگے ہیں. حضرت داؤد فرماتے ہیں آج میرے قریب آ جاؤ، آج اس کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کو رب نے احمد نام عطا کر دیا. حضرت داؤد اکٹھا کرتے ہیں اپنے اصحاب کو اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں آج ایک بات ہے جو بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو تم سے ذکر کرنا چاہتا ہوں.
ایک عظیم ہستی کا، ایک بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ حکم فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ایسا آنے والا ہے کہ قیامت تک حضرت آدم سے لے کر اللہ نے اس سے سونا کبھی کسی کو پیدا نہیں کرا۔ جب سے حضرت آدم کی تشریف آوری ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، اللہ سب سے خوبصورت اور خوبصورت جس کو بنا کے بھیجنے والا ہے اس کا نام آقا محمد عربی۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا حال یہ کہ جہاں پر یہ فرمایا کہ اس سے سونا رب نے کسی کو نہیں بنایا، فرمایا اس کے مقام اور مرتبے کا حال یہ ہے وہ جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا، وہ ہمیشہ برائی کی دشمنی کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر کے رکھ دے گا اور اللہ اس کے منصب کو اتنا بڑھا دے گا کہ اس کی جو پسینہ ہوگا اس سے بھی رب تعالی خوشبوؤں کو جاری فرما دے۔ اور یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ارے ان کا ذکر تو بہت بلند ہے، رب نے ان کے کپڑوں میں بھی شفا رکھ دی۔ کیا فرماتے ہیں صحابہ، کیا کہتا ہے عروہ، ابھی مسلمان نہیں ہوا، عروہ بن مسعود ثقفی، اور آتا ہے کافروں کی طرف سے وکیل بن کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے وہ کام دیکھتا ہے، وہ محبت دیکھتا ہے، وہ عشق دیکھتا ہے، وہ لگن دیکھتا ہے، وہ طرف دیکھتا ہے جو محمد عربی کے صحابہ اپنے آقا محمد عربی سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آج ہم جنڈے لگا لیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، دو چار دیگیں پکا لیں شرک کی پٹ پٹی بند نہیں ہوتی، ارے ہم کہتے ہیں ہم حضور سے ایسے محبت کریں گے جیسے محمد عربی کے صحابہ نے کی۔ بس ایک ہی بات، صحابہ نے جیسے محبت کی ہے ہم اپنے آقا سے ویسے محبت کریں گے، ہم اپنے آقا سے ویسے محبت کریں گے جیسے نبی کے صحابہ نے کی ہے، ہم اپنے آقا سے ایسے محبت کریں گے جیسے نبی کے اب وہ محبت کیا ہے؟ عروہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں آیا حضور کی بارگاہ اور میں دیکھتا تھا کہ صحابہ کی حضور سے محبت کا جو عالم ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ عالم کیا ہے کہ حضور جب وضو فرماتے ہیں، وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اس سے پہلے وہ جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس کو پی جاتے ہیں۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر جب میرے اور آپ کے کریم آقا جواب دہن تھوک مبارک اپنے منہ مبارک سے زمین کی طرف پھینکنا کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اس تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ لے کر صرف لیتے نہیں ہیں بلکہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ وہ عروہ کہتا ہے اور اس سے بڑھ کر وہ کہتا ہے جب وضو کرتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوءٍ، وہ کہتا ہے کہ حال یہ ہوتا ہے صحابہ جب حضور کے وضو کا پانی ملتا ہے، حضور وضو فرماتے ہیں، وہ جو حضور کے وضو کا استعمال شدہ پانی ہوتا ہے صحابہ اس کو لینے کے لیے کہ پہلے میں پینا چاہتا ہوں، پہلے اس سے برکت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے لڑائی کادو یقتتلون، علماء کھڑے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے اس کا کیا میں آپ کو بات بتاؤں، اس کے مرتبے کا، اس کے مقام کا حال کیا ہے، وہ خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے نجاشی کے دربار میں بھی گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سلاطین کو دیکھا ہے۔ آپ لوگ نہیں کہتے، اپنی زبان میں کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کوئی کتنے جگہ ہے، کہتے ہونا اسی دیکھے ہے کوئی کتنے جگہ اسی دیکھے ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم واللہ ان رأیت مالکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے محلات کے جو بادشاہ ہیں ان کے درباروں کو بھی کھنگالا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس طرح محمد عربی کے صحابہ محمد کی عزت کرتے ہیں، جس طرح حضور سے عشق کرتے ہیں، جس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں، کائنات میں اور کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ اس کے خادم اس کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ تو ہم تو حضور سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے حضور کے صحابہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بحدورہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، اور عظمت اور ان کی محبت کا حال یہ ہے کہ ان کے بال مبارک اتنے لمبے ہیں کہ جب سر سے ٹوپی امامہ یا کوئی کپڑا جو سر پہ رکھتے تھے اس کو اتارتے ہیں تو وہ جو بال مبارک ہیں ابو بحدورہ کے وہ زمین پہ رکھتے ہیں۔ یہ بات محبت والی بات ہے، یہ بات عشق والی بات ہے۔ پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے میلاد منانا، تو میلاد منانا اللہ نے سنیوں کے مقدر میں لکھ دیا، اللہ نے میلاد منانا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیا، باوجود اس کے کہ حضور نے بھی اپنا میلاد منایا ہے، صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے۔ تو وہ حضرت ابو بحدورہ اتنے لمبے بال ہیں کہ جب اپنے سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹاتے ہیں تو وہ بال زمین پہ لگتے ہیں۔ ابو بحدورہ سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا وجہ ہے اتنے لمبے بال رکھے ہیں، کبھی کٹنگ نہیں کرواتے، کبھی ان کو ترشواتے نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اب یہ بات اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا اور اپنی محبت کو اور اپنے عشق کو اور زیادہ تقویت دیجیے گا کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام محمد عربی کے صحابہ کرتے تھے۔ ہمارا عشق، ہماری محبت، ہماری حضور سے جو ایفیلیشن ہے وہ اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں جو رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تو حضرت ابو بحدورہ نے جب اپنے سر سے کپڑا ہٹاتے تو بال اتنے لمبے ہوتے کہ زمین کو آگے چھوا کرتے تھے۔ اسی لیے ابو بحدورہ سے پوچھا، ابو بحدورہ یہ کیا بات ہے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کٹنگ نہیں کرواتے، اپنے بال چھوٹے نہیں کرواتے، اتنے لمبے بال ہیں کہ زمین پر لگ جاتے ہیں۔ تو ابو بحدورہ کا جواب آپ کے اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت ابو بحدورہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آمینہ کے لال نے میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھا، ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم نے میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھا تھا۔ ابو بحدورہ کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ جس بال کے اوپر محمد عربی کا ہاتھ آ جائے وہ بال کبھی دوبارہ زمین پہ گرے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ محبت کی کتاب میں لکھا ہے، یہ عشق کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو، تمہیں اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے، اجر کیا ملتا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، یہ میلاد کو کہتے ہیں نا کہ راہ پہ آ دبا پہ آ پتہ لگ جائے، میلاد مناؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی برکتوں کو رکھ دیا۔ میں ایک بات بخاری شریف سے سنا کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ کتاب النکاح ہے، بخاری شریف کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو ابو لہب تھا یہ حضور کا چچا تھا لیکن بدبخت، کیونکہ ہمارے نزدیک خوش بخت وہ ہے جو محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا۔ تو ابو لہب تھا، یہ حضور کا چچا تھا۔ اب جب حضور کی ولادت بسعادت ہوئی اور وہ بھی کیا خوب باتیں ہیں، کبھی اللہ موقع دے گا تو وہ بھی کریں گے کہ حضرت عمر بن العاص کی والدہ محترمہ کیا کہتی ہے، بلکہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے اس وقت مجھے حضور کی داعیہ بننے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت شفا کہتی ہے، عبد الرحمن عوف کی والدہ کہتی ہے مجھے حضور کی داعیہ بننے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ وہ کہتی ہے خدا کی قسم جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے فَأَضَاءَ عَلِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ۔ خدا کی قسم جب حضور تشریف لائے تو حال یہ ہو گیا کہ چاروں سو نور والے آن آقا کی آمد کی وجہ سے ہر صفت جو ہے محمد عربی کا نور پھیلا، اور وہ نور صرف مکے میں نہیں رہا، وہ نور صرف مدینے میں نہیں رہا،
وہ صرف طائف تک نہیں پہنچا بلکہ اس نور کی عظمت کا حال یہ تھا وہ مشرق میں بھی پھیل گیا، وہ مغرب میں بھی پھیل گیا، اور ہم تھے تو مکے میں، لیکن اس نور کا اجالا اتنا تھا کہ ہم مکے میں ہو کر ہم نے دیکھا کہ قصور کے جو محلات ہیں شام کے وہ بھی ہمیں وہاں مکے میں بیٹھ کر نظر آنے لگے۔ کیا فرمایا حضرت آمنہ نے، خرج منی نور، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے، اور جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے کتاب لکھی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر الرحیق المختوم، جس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود لکھا ہے، اور یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے ایسے لگا کہ جس طرح نور الگ ہو گیا۔ تو ابو لہب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرتا تھا، حضور پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے، جو سوائبہ لوٹی تھی، اس نے جا کے یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی کرتا ہے، یہ جو کلمہ شہادت کی انگلی ہے، اس کے ساتھ شہادت کی جو انگلی ہے، اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، اور اشارہ کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سوئبہ آج تو نے مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اپنے بھتیجے کی خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب بات بڑی اور طلبہ علماء یہاں پہ موجود ہیں، بات بڑی، میرے گفتگو ختم ہو گئی، کہتا ہے کہ میں آزاد کرتا ہوں۔ اب حضرت عباس کو ملتا ہے، اور ملتا بھی کس کو ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور، یہ حضور جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے اس میں بہتریاں کیا ہوتی ہیں، اور کسی صحابی کو ملتا تو لوگ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کلام کر دیتے، لیکن حضرت عباس خود فرماتے ہیں مجھے ملا ہے، اور بخاری میں یہ بات رقم ہے کہ حضور کے خاندان کے کسی افراد کو، خاندان کے افراد میں سے کسی شخص کو ملا خواب میں مرنے کے بعد۔ اب ابو لہب کون ہے؟ ساری زندگی حضور کی مخالفت کرتا رہا، قرآن نے اس کی مذمت میں، اس کی بری حرکات کی مذمت میں باقاعدہ طور پہ آیات بینات اللہ نے نازل فرمائی، اس قدر بدبخت اور جہنمی شخص تھا، لیکن ایک مرتبہ اور ارادہ تن بھی نہیں، حضور کی آمد کی خوشی اس لیے نہیں کی کہ وہ حضور کو خاتم النبیین مانتا تھا، کہ جس طرح ہم رحمت للعالمین مانتے ہیں وہ حضور کو کوئی رحمت للعالمین مانتا تھا، نہ اس نے خوشی اس لیے کی کہ وہ حضور کو مختار کل آقا مانتا تھا، بلکہ اس لیے خوشی کی کہ اس کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تمام محدثین بڑے بڑے نام ہیں، ابن حجر اسقلانی اور محدث ابن جوزی، بڑے بڑے نام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اس کے اوپر حاشیہ باندھا ہے اور اس بات کو ذرا کھولا ہے اور روشنی ڈالی ہے۔ وہ جب ملا خواب میں مرنے کے بعد تو پوچھا گیا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے سموار کے دن ویسے تو جہنم میں ہوں، لیکن سموار کے دن میری انگلی سے پانی جاری ہوتا ہے، میں اس کو پی لیتا ہوں، رب میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ علماء کھڑے پوچھے کہ ثواب لینے کے لیے، اجر لینے کے لیے سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ کہ بندے کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہونا چاہیے۔ جب تک حضور کے جو لائے ہوئے دین کا اقرار نہیں کرے گا، کوئی دنیا کی ساری دولت بھی کسی غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹ دے، اس کی اللہ کے ہاں قبول ہے؟ یعنی کہ اگر ثواب بھی ملے گا تو محمد عربی کے صدقے سے ہی ملے گا۔ تو اب جب کافر کی تو کوئی عبادت وہ تو کرتے ہی نہیں، ویسے ہی کافر اگر کوئی چیریٹی نکالتے تو قبول نہیں، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ وہ کہتا ہے نا بنا اس کے رسول بنا اس کے رسول آتا ہے بخار آتی نہیں بخاری، تو بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو جب ملا اور اس نے کہا سموار کے دن میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس کو میں پی لیتا ہوں، رب میرے عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔ اس کے اوپر اب محدث ابن جوزی بولتا ہے، اس کے اوپر ابن حجر اسقلانی بولتا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے محدثین کلام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اگر آمینہ کے لال کے آمد کے آنے کی خوشی پہلے بتایا نہ مختار کل مانتا ہے، نہ وہ تاجدار کائنات مانتا ہے، نہ امام الانبیاء مانتا ہے، نہ سید الاسفیاء مانتا ہے، نہ حبیب کبریا مانتا ہے، نہ گوہر ارتقا مانتا ہے، نہ در بحر و صفا مانتا ہے، نہ آفتاب خدا مانتا ہے، نہ مہتاب عطا مانتا ہے، نہ عکس نور خدا مانتا ہے، نہ جلوہ حق نما مانتا ہے، نہ رحمت للعالمین
مانتا ہے، نہ امتوں کے وکیل مانتا ہے، نہ دعائے خلیل مانتا ہے، نہ لطف رب خلیل مانتا ہے، نہ کان فضل و کرم مانتا ہے، نہ سید عرب والعجم مانتا ہے، نہ نور الابرار مانتا ہے، نہ سید الابرار مانتا ہے، نہ نور الانوار مانتا ہے، نہ سید الاسفیاء مانتا ہے، نہ امام الانبیاء مانتا ہے، نہ دور ارتقا مانتا ہے، نہ مطلوب خدا مانتا ہے، نہ اکثر نور خدا مانتا ہے، نہ جلوہ قلما مانتا ہے، نہ امتوں کے وکیل مانتا ہے، نہ سبیل مسلمین مانتا ہے، نہ خاتم النبیین مانتا ہے، نہ رحمت للعالمین مانتا ہے، اور نہ ہی وہ تاجدار کائنات محمد عربی مانتا نہیں ہے۔ کچھ نہیں مانتا، کافر ہے، کچھ نہیں مانتا، لیکن اللہ اس کے بھی عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔ اب بولتا ہے محدث ابن جوزی، 2 لاکھ لوگوں کو قبول اسلام کروانے والا، 2000 سے زیادہ جلدیں لکھنے والا، اپنی زندگی میں ساری کی ساری زندگی حضور کی حدیث کے لیے صرف کرنے والا، جو خود کہتا ہے کہ حضور کے ذخیرہ حدیث میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کی صحت کے اوپر یہ آقا کا فقیر کلام نہ کر سکتا ہو یا جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو۔ محدث ابن جوزی کہتا ہے اگر کافر ہو کر آمنہ کے لال کے آمد کی خوشی کرتا ہے تو اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، تو جو سنی مسلمان ہوتا ہے، جو مختار کل مانتا ہے، جو مددگار مانتا ہے، جو سب کچھ مانتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس میلاد منانے کی خوشی میں وہ جو میلاد مناتا ہے اس کی برکتوں کی وجہ سے مصطفیٰ کا رب اس کو جنت عطا کر دیتا ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ تو دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے حصے میں یہ نہیں لکھتا، یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، قبلہ مفتی صاحب مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ ان گلیوں میں آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔